السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر۔ ناظرین کرام، آج جو بات آپ سے ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بات 2 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، کل بھی کر سکتے، لیکن آج اس واقعے کے گزر جانے کے بعد اس بات کو کرنا، اس بات پر تبصرہ کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، اس کو کسی کی نظر نہ لگے، یہاں اس وقت جو حکمراں طبقہ ہے وہ ایک ذہن بنا رہا ہے وہ ان لوگوں کا جو غیر ایمان والے ہیں کہ تمہارے محافظ ہم ہیں اور تمہیں ان ایمان والوں سے دور رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے۔ اس کی نظیر جیسے علی گڑھ کا ایک سانسد ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا آپ کہ کوئی روک کر دکھائے کہ یونیورسٹی کے اندر گولی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی روکے گا تو میں اس انداز میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اوپر پہنچا دوں گا۔ حالانکہ یہ کھلی دھمکی ہے اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ سانسد ہے اور حکمراں پارٹی کا سانسد ہے تو اس لیے نہ اس پر کوئی کیس درج ہوگا اور نہ کوئی اس کی گرفتاری ہوگی، نہ کوئی اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہلے کسی نے منع کیا تھا؟ کسی نے منع تو نہیں کیا تھا۔ جب کسی نے منع نہیں کیا تھا تو اس کہنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ جب اس کہنے کی ضرورت معلوم ہوا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صرف ان نوجوانوں کو جن کے ذہن خراب کر دیے گئے ہیں ان کو قریب کرنے کے لیے اور ان کی واہ واہی لوٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ یعنی مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کے درمیان ایک کھائی پیدا کرنے کے لیے اور نفرت پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کی جو ماحول بنایا گیا، سنبھل کے سی او کے ذریعے سے ماحول بنایا گیا، یا یو پی کے سربراہ اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری جو اس وقت موجود ہے، اور وہ جس انداز میں جس لہجے کا استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس آفیسر کی حمایت کی جس نے وردی پہنتے ہوئے اور اس وقت وردی کے اندر جو بات نہیں کہنا چاہیے وہ بات کہی، اور پھر بھی انہوں نے اس کی حمایت کی۔ ہم سب نے دیکھا اور سب جانتے ہیں کہ سی او سنبل نے کیا کہا اور مکھیہ منتری نے اس کی کس طرح سے حمایت کی۔ جو کچھ کہا اتنا صحیح کہا، حالانکہ دونوں نے غلط کہا۔ انہیں اپنے پد پر رہتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے، اور اسے اپنی کرسی پر رہتے ہوئے اپنی وردی کے جس وقت انہوں نے وردی پہنی ہے اس وردی پہنے ہوئے حالت میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی نوکری کی حالت میں، ایسی نوکری کی حالت میں اسے عوام کی خدمت اور تمام ہی تر عوام کی خدمت کی جا رہی ہو، ایسی حالت میں نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کہا، انہوں نے تائید کی۔ اس وقت جو ماحول بنایا گیا، اس ماحول کا نقصان کس کو ہوا؟ آپ دیکھیں، اس ماحول کا جو نقصان ہے وہ نقصان الحمدللہ کسی مسلمان کو نہیں ہوا، بلکہ اس ماحول کا نقصان جو انہوں نے بنایا خود ان کے اپنے لوگوں کو ہوا، یعنی برادران وطن کو ہوا، غیر مسلم کو ہوا۔ آپ نے دیکھا، کیونکہ ذہن میں جنون سوار تھا کہ ہم کسی بھی حد تک کچھ بھی کر جائیں، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ لہذا ایک بچہ لائبریری میں پڑھ رہا ہے، انہی کے طبقے کا ہے، غیر مسلم ہے، غیر ایمان والا ہے، اس کو انہی کے لوگ صرف ہولی نہ کھیلنے کی بنا پر اس کا قتل کر دے رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ اسی ماحول، اسی ذہن کو بنانے کی بنا پر جو نفرت کا ماحول بنایا گیا اور ایک جوش بھرا گیا اس تہوار کو لے کر کہ تمہیں مستقل اجازت دے، تم جو چاہو وہ کرو، مسجدوں کے دروازے توڑو، مسجدوں کے سامنے ننگا ناچ کرو، تمہیں اجازت دو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس ماحول کی بنا پر ایسا ہوا۔ اس ماحول کی بنا پر دوسری جگہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ نہا چکا اور پھر انہی کے طبقے کا آدمی ایک دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں ابھی کھیلے گا، اور نہیں مانتا اور وہ اس کو گولی مار دیتا ہے، پیر میں گولی لگ جاتی ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے، لڑکے بندوقیں لے کے چل رہے ہیں، پستول اور ریوالور لے کے چل رہے ہیں، ہمارے سامنے مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یہ حالات کس نے بنائے؟ ان لوگوں نے، جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور ایک کھائی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ حالات کن لوگوں نے بنائے؟
اور اس حالت کا نقصان انہی کے لوگوں نے اٹھایا، برادران وطن نے اٹھایا۔ کسی کا لاڈلا گیا، کسی کی ماں کا بچہ گیا، کسی کا باپ گیا، کسی کا بھائی گیا، جو بھی اس کے ساتھ رشتے منسلک ہوں، جڑے ہوئے ہوں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ نقصان ان کا ہوا۔ مسلمان کل بھی ہولی نہیں مناتا تھا، آج بھی نہیں منا رہا۔ وہ ہر ہولی میں اپنے گھر پہ رہا کرتا تھا، اس ہولی میں بھی اپنے گھر رہا۔ جس کو کھیلنے کا شوق تھا وہ کل بھی کھیلتا تھا، آج بھی کھیلا، کچھ نہیں ہوا۔ لہذا اس طرح کے نفرتی بہکاوے میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو بیان بازیاں کی جاتی ہیں، یہ ماحول بنایا جاتا ہے، صرف ووٹ بینک کے لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارا ووٹ برقرار رہے، جو لوگ ہم سے جڑے ہیں وہ ہم سے جڑے رہیں، اور انہیں معلوم رہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو زبانی طور پر پریشان کرنے والے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لہذا تم خوش رہو، ہم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمیں، میری عوام سے اپیل ہے کہ اس طرح کے جو نفرتی لوگ ہیں، نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، ان کے بہکاوے میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے۔